دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی بدکار اور زناکار عورت کے بارے میں بتائیں گے اور اس عورت کے 7 بچے تھے اور وہ ساتوں کے ساتوں بچے اللہ پاک کے ولی بن گئے۔ دوستو، آخر یہ کیا ماجرا تھا، یہ کیسے ہوا، یہ سب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، آپ یہ جان کر بہت ہی حیرت انگیز ہو جائیں گے کہ آخر کیسے اس بدکار زناکار عورت کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ دوستو، آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کی تھی کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس پر فدا ہو جاتا، لیکن وہ عورت بہت ہی بدکار تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھاتی اور لوگوں سے زنا کیا کرتی۔ زنا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زنا کاری میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ پوری بستی والوں میں پورے لوگ کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ ان پیسوں سے اتنی مالدار، اتنی دولت مند ہو چکی تھی کہ ایک بہت ہی شاندار محل تیار کیا تھا اور زنا کے لیے اس نے اپنے کمرے میں ایک بہت ہی بڑا، بہت ہی خوبصورت سونے کا بیڈ پلنگ تیار کیا تھا۔ پھر وہ اور بھی زیادہ رقم لیا کرتی تھی۔ اس عورت کی بغل والی بستی میں ایک نوجوان شخص رہا کرتا تھا۔ وہ شخص بہت ہی پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا تھا، دن رات اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ کسی کام سے اس نوجوان شخص کا اس بستی میں گزر ہوا تو وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ شخص اس عورت کی محل کے پاس سے گزرا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ، اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی اور اس نوجوان، اس عبادت گزار شخص نے اس عورت کو دیکھ کر اس نے اپنی نظر نیچے جھکا لی۔ یہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کیسے وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس وقت وہ نوجوان فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن اس شخص کی خیال میں، اس کے دل و دماغ میں اس عورت کی خوبصورتی بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے خود کو طرح طرح کی سزائیں دیا کرتا تھا۔ کبھی وہ بھوکا پیاسا رہتا، کبھی وہ آگ کے سامنے اس کی تپش سے خود کو جلاتا، لیکن اس عورت کا خیال دل و دماغ سے، اس کے ذہن سے نہیں نکلتا۔ وہ مراقبے میں، تسبیح میں، تلاوت میں جب وہ بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ وہ نماز پڑھتا، عبادت کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، پھر بھی اس کا دل نہیں لگتا۔ اس نے بہت کوشش کی اس عورت کا خیال دل سے نکالنے کی، مگر وہ اس میں ناکام رہا اور شیطان نے اسے پوری طرح سے گمراہ کر دیا۔ اسے یہ خیال آیا کہ میں اس عورت کو بھول نہیں پا رہا ہوں، تو ایک کام کرتا ہوں، اس سے مل ہی لیتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان شخص اس عورت سے ملنے کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ اس عورت سے ملا تو اس سے زنا کی رقم پوچھنے لگا کہ اے عورت، تو مجھ سے کتنی رقم لے گی زنا کے لیے؟ تجھے کتنے رقم چاہیے؟ پھر اس عورت نے اپنی رقم بتا دی۔ پھر وہ نوجوان شخص گھر آ گیا اور پھر اس نے جو کچھ مال و دولت جمع کیا تھا اور اپنا سامان وغیرہ بیچ کر اس رقم کے برابر رقم اکٹھا کر لیا۔
پھر اس عورت کو سارا رقم اسے دے دیا۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے اس نوجوان شخص کو اپنے سونے کے پلنگ پر بیٹھا کر اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان شخص ایک دم سے خوف زدہ ہو گیا، بے چین ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اتنے سالوں میں نے عبادت کی ہے، گناہوں سے بچتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا اس کے ذہن میں آنا تھا کہ اللہ پاک کا ڈر اس کے دل میں سما گیا۔ پھر اس نوجوان شخص نے اس بدکار عورت سے کہا، اے عورت، مجھے جانے دے، مجھے چھوڑ دے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ جو میں نے تجھے رقم دی ہے، اگر تو چاہتی ہے تو اسے رکھ لے اور مجھے جانے دے۔ پھر وہ عورت اسے چھوڑ دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ جا یہاں سے۔ پھر اس کے بعد وہ عورت یہ سوچنے لگتی ہے کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زنا کیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے، مگر اس شخص نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو گیا، یہ اتنا خوف زدہ ہو گیا، گھبرا گیا اور یہاں سے بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی مجھے دے گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں دن رات سوچتی رہی۔ پھر وہ عورت اس نوجوان شخص کی تلاش میں اس کی بستی نکل پڑی۔ اس شخص کو ڈھونڈتی رہی اور اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب وہ عورت اس کے گھر کے پاس پہنچ گئی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس شخص کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا تو اس کے بھائی نے کہا، کیا کام ہے، تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے جو بہت نیک، عبادت گزار، پرہیزگار ہے۔ پھر اس کے بھائی نے کہا، وہ تو میرا بڑا بھائی تھا، اس نے نہ جانے کون سا ایسا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا، کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت ہی حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ میں کتنی گنہگار بدکار ہوں، روزانہ نہ جانے کتنے گناہوں میں مبتلا رہتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچ سوچ کر اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی اور اس عورت نے اس کے بھائی سے سارا ماجرا، سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اور پھر اس عورت نے اس کے بھائی سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس کے بھائی نے یہ سوچا کہ جب اس عورت نے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو اللہ بھی اسے معاف کر دیا ہوگا۔ پھر اس کے بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے اپنے گناہوں سے کمائے ہوئے اعشاش سب بیچ دیے، اس کا جو محل تھا، سونے کا پلنگ تھا، سب اس نے بیچ دیا اور اس نے اپنے سارے پیسے، سارے جائیداد غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس عورت کے دل میں اللہ کی خوف جاگی، وہ اتنی نیک پرہیزگار ہو گئی، دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتی، گناہوں سے توبہ کرتی رہتی۔ پھر اس کے بعد وہ کسی غیر محرم سے ملنا تو دور، اسے دیکھتی تک نہیں۔ پھر وہ عورت نیک راہ پر چلنے لگی، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنے قریب کر لیا۔ پھر اس کے بعد نکاح کے بعد اس عورت کے 7 بچے ہوئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔
دوستو آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا؟ دوستو ہم سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اگر سچے دل سے جو بھی بندہ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔